اس سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ کچھ محسوس کر کے ضرور یہاں سے جائیں۔ چونکہ میرے نزدیک اب جو علم ہے یا معلومات ہیں یہ اب کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے سیل فون کے اوپر ایسے سینکڑوں خوبصورت میسیجز موجود ہوتے ہیں جو زندگی کے متعلق، زندگی کی حقائق سے متعلق، زندگی گزارنے سے متعلق ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سارا دن ہم وہی ریسیو کرتے، اسی کو فارورڈ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک آج جس فیز میں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ انفارمیشن ایج نہیں ہے، بلکہ یہ انفارمیشن ایج کے بعد کا جو وہ ایرا ہے جس میں ہم انفارمیشن کو مینیج نہیں کر سکے، اور اس کے بعد اب اوور فلو کر رہی انفارمیشن، تو اب شاید مینجمنٹ آف انفارمیشن کی ایج ہے جس پر ابھی تک شاید سوچ بچار شروع نہیں کی گئی۔ ہمیں جو بڑے بڑے چیلنجز لائف میں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی اس معلومات کے ازدحام اور بے ترتیب ہونے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لائف میں تو پھر سلیکشن ایک بہت ٹف کرائٹیریا ہو جاتا ہے۔ آپ کس چیز کو سلیکٹ کریں، کیوں کریں، کب کریں، کیسے کریں۔ ایک ایسا فینومینا کریٹ ہو چکا ہے لائف کے اندر جس کو انالائز نہیں کیا جا رہا لارجر لیول کے اوپر۔ لائف کوچنگ کرنے والے بھی، گفتگو کرنے والے بھی، لکھنے والے بھی، ہر شخص معلومات کی ترسیل کر رہا ہے، معلومات فراہم کر رہا ہے، انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ پیکج آف انفارمیشن ہے جو بیچے جا رہے ہیں تعلیم کے نام پر، بیچنے والے لوگ بھی اس کو اس طرح سے ہی لے رہے ہیں، اور جو خریدنے والے ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح لے رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اور اس تک رسائی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اب اہم چیز معلومات نہیں ہے، اب ان معلومات میں سے ہماری مطلوبہ معلومات اہم ہیں۔ اور جب آپ کی سوئی کسی بہت بڑے گھاس کے ڈھیر میں گم ہو جائے تو، اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری سوئی اسی گھاس کے ڈھیر کے اندر ہے، لیکن وہ پتہ ہونا کافی نہیں ہے، اس تک پہنچنا ایک مشکل عمل ہے، تو ہم وہ گھاس کے اندر، اس ڈھیر کے اندر اپنی سوئی تلاش کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک، میں اس کو ہمیشہ جب بھی کسی ٹریننگ سیشن میں جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ایک اسکرپٹڈ لائف گزار رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری خواہشات کیا ہیں، ہماری خواہشات اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہیں، ہماری خواہشات پوری کیسے ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی چیز ہمیں خوشی دے گی، جس چیز کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں کیا وہ حقیقی طور پر خوشی ہے، جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کیا وہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگ جنرلی، ممکن ہے ایکسیپشنز تو ہمیشہ رہتی ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی پبلک پرسیپشن کی بنیاد پر پلان کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی بھی جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے دل سے پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمارے دماغ سے پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر سے پیدا نہیں ہوتی، اس کا سورس ہماری ذات سے کے باہر کہیں موجود ہوتا ہے۔ وہ جو باہر کے عوامل ہیں وہ متعین کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری طرح کے بہت سے لوگ وہ پہلے 25 سال 30 سال زندگی میں تعلیم کے حصول میں صرف کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ ڈگری ہوتی ہے جس کا تعلق ہمارے معاش سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا کہ ہم باشعور زندگی گزاریں، ہم لوگوں کے لیے بڑے مفید بنیں، ہم علم کے وہ اعلیٰ علم کے بارے میں اقوال جو ہم پڑھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہوتا۔ نہ ہمارے ماں باپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے اچھے پڑھیں گے ان کو جابس ملیں گی، بچیاں اچھی پڑھیں گی یہ جاب ان کو اچھی ملیں گی، ان کے رشتے اچھی جگہوں پر ہو جائیں گے تو ان کا نظام زندگی آگے اچھا چلے گا۔ تو وہ جو پہلے 20-25 سال ہم اپنی زندگی کے گزارتے ہیں وہ اس میں جو کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے اس کو کرنے کا اور جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے وہ دونوں آپس میں متصادم ہیں۔ تو وہ اس کے بعد کے جو اگلے 20-25 سال ہیں وہ پھر ہم اس
ریئل آبجیکٹیو جو ہماری زندگی میں بیرونی عوامل متعین کر رہے ہیں، ہم ان کی روشنی میں پھر اگلے 20-25 سال پھر گزار دیتے ہیں. یہ ہماری فائنینشیل بیس بنانے، اس کو اس میں گرو کرنے اور اس کو اسٹیبل کرنے پہ گزار دیتے ہیں. ہم معاشی طور پر نئی اپرچونیٹیز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ان میں گروتھ تلاش کرتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے پاس کوئی اچھی گروتھ آ رہی ہو، بزنس ہو، جاب ہو، تو پھر اس کی سسٹینیبلٹی پہ کام کر دیتے ہیں. اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی کے اس آخری فیز میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں یہ ساری خواہشات ہم اپنے بچوں سے متعلق وابستہ کر لیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پھر اس طرح کے تعلیم کے پیٹرن میں ڈالتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھو گے تو فلاں کو دیکھ لو وہ یہ کر رہا ہے، فلاں کو دیکھ لو وہ یہ کر رہا ہے، فلاں کو دیکھ لو وہ یہ کر رہا ہے. تو اور اس میں سے ہم میں سے کوئی رک کر نہیں سوچتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری زندگی کا ایک سائیکل ہے جو ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سائیکل ہے جس میں ہم جب بھی کوئی شخص کہیں سے بھی انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ اپنی مرضی سے انٹر بھی نہیں ہوتا. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب انٹر ہوا اور کب اس پورے کے پورے پروسیس اور سائیکل کا حصہ بن گیا. پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا تعلق صرف تعلیم اور روزگار تک محدود نہیں رہتا. یہ ہر شعبہ ہائے زندگی پر یہ جو لکھا ہوا اسکرپٹ ہے، یہ خود بخود ہمیں ایک ایکٹر کے طور پر ایکٹنگ کے لیے مجبور کر دیتا ہے. ہم مذہب میں چلے جائیں، ہم کسی سیاست میں چلے جائیں، تہذیب اور ثقافت کے میدان میں چلے جائیں، ہم عمرانیات اور سماجیات کے کسی معاملے میں چلے جائیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم خود سے کیا کرنا چاہیے. ہمیں سوسائٹی نے بتایا ہوا ہے ہمیں، اور ہم بغیر سوچے ہوئے کہ وہ سوسائٹی ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، ہم وہی کرتے چلے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ میں سے کچھ لوگ موجود تھے تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بیان کی تھی کہ ہمارا آفس جیل روڈ پر ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے جب، تو وہاں پر ایک مزدور تھا، وہ میرے پاس کبھی کبھی آیا کرتا تھا. تو جب اس کو دہاڑی نہیں ملتی تھی تو وہ دہاڑی دار تھا بیچارہ، کسی چوک میں کھڑا رہتا تھا، روز دہاڑی کرتا تھا. جب کبھی اس کو 2-3 دن دہاڑی نہیں ملتی تھی اور اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آتی تھی تو وہ بڑا خوددار تھا، وہ میرے پاس آتا اور مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے کیا معاملات ہیں. میں اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتا، وہی جس سے اس کا 2-3 دن زیادہ سے زیادہ گزر جائیں. تو ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اچانک 200-300-400 روپے 500 روپے کی سمجھ میں آتی ہے، 20,000 روپے کی اس کو ضرورت. تو اس نے مجھے کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، اور ایک مجھ سے بڑا تھا اور ایک میں ہوں، اور وہ جو بڑا بھائی تھا اس کی چند دن پہلے ڈیتھ ہو گئی، اور اب اس نے اس کے سال ثواب کے لیے ایک محفل منعقد کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک دیگ قورمے کی بنانی ہے، ایک دیگ اس کو بریانی کی بنانی ہے، اور اس کو کچھ اور اہتمام کرنا ہے. تو اس کے خاندان نے، اس کے لوگوں نے، سب نے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آنا ہے. تو میں نے اس سے کہا تمہارے حالات اتنے نہیں ہیں کہ تمہارے سب خاندان والوں کو پتہ ہے کہ تم ایک مزدور شخص ہو اور تمہارا تو گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو تم اتنے تعیشات میں اور اللہ تعالیٰ میں کیوں پڑے ہوئے کہ قورمے کی بریانیوں کی اور اس طرح کی مرغن غذاؤں کی تمہیں ضرورت پڑی کہ تم اپنے خاندان والوں کو کھلاؤ. اس نے کہا دیکھیں میرا نا ایک ہی بھائی تھا، تو اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو برادری میں میری ناک کٹ جائے گی. برادری والے کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنے بھائی کے جانے پر اس کے لیے اصالِ ثواب میں ان کو کھانا بھی نہیں اچھا کھلایا. جب اس نے مجھے یہ کہا تو اس سے پہلے نا میں اپنا مائنڈ فریم کر رہا تھا کہ یہ مجھ سے 20,000 کہہ رہا ہے تو میں اس کو 5-7 ہزار روپے دوں گا اور میں اس کو سمجھاؤں گا یہ کر لو. جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم نے اگر مجھے یہ کہتے کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، اس کے لیے قرآن خوانی کریں، وہ قبر میں انتظار کر رہا ہوگا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، تو میرے رہ جانے والے پیچھے میرے سال ثواب کے لیے کیا تحفے مجھے بھیجتے ہیں. اس کو اگر کسی تکلیف کا سامنا ہوگا تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعاؤں کا منتظر ہوگا. پلیز. تو میں نے اسے کہا اگر تم مجھے یہ سب کہتے تو میں تمہاری شاید کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتا، لیکن
تم تو اتنا بڑا کام اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہو کہ تمہیں تو اپنی برادری کے وہ لوگ جن کو تمہاری بھوک زندگی میں نظر نہیں آئی، جن کو تمہارا افلاس نظر نہیں آیا، جنہیں تمہارے بچوں کی محرومیاں نظر نہیں آئیں، وہ تم پر معترض ہوں اور تم اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جو پبلک پرسیپشن ہے یہ اتنی ہماری زندگی کے اندر اتنا بڑا فینومینا ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے ان خواہشات کے مطابق جو دوسرے ہم سے جس کی توقع باندھے ہوئے ہیں، ہم ان کی تکمیل میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دین کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو سب سے بڑی چیز اگر آپ نے صرف پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لوگوں کو کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو سب لوگوں نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے سچا اور امانت دار پایا، آپ صادق اور امین ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم جنگ کی تیاری کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو کہ تم ایک فوج کی خبر بغیر تصدیق کے اس کے لیے جنگ کی تیاری کے لیے بھاگ پڑو گے، تو میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ جن 360-70 بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہارا خدا نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ ہوا، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ تمہارا خدا تو ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تمہیں اس پر ایمان لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص نے وہاں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کو سچا کہتے تھے تو آپ تو سچ نہیں بول رہے، ہم آپ کو امانت دار کہتے تھے آپ تو کوئی بے ایمانی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی نے اس حقیقت کو کسی لاجک کی بنیاد پر ڈینائی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے رستے کو چھوڑ دیں؟ تو یہ جو روایت پسندی ہے، یہ جو سرکل آف ایکسپیکٹیشن ہے، ایک وش سرکل ہے جس کا ہم حصہ بن کر بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات کو بھی وہی رنگ دے دیتے ہیں جو معاشرہ ہم سے توقع رکھتا ہے۔ اور وہاں پر ابو لہب نے کھڑے ہو کر یہ بات کی، اور باقی سارے جو عمراء تھے، قریش کے سرداران تھے، انہوں نے ان کی ہاں ملائی یا وہ خاموش رہے۔ تو کسی نے یہ جرأت نہیں۔ تو اگر آپ اپنی روایات کو، اگر آپ اپنے مروج طریقہ کار کو، اگر آپ خواہشات کو جو باہر سے صادر ہو رہی ہیں ان کو اپنی زندگی کی ڈرائیونگ فورس بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا فینومینا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی کو واحد ماننے، اللہ تک پہنچنے، اللہ کو ماننے کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو بھی نگیٹ کر دینے، اس کو مسترد کر دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہم بدقسمتی سے ایسے ہی معاشرے کا حصہ ہیں جو اپنی کوئی بہت اخلاقی اور اپنی نفسیاتی اور اپنی تہذیبی ارتقاء میں کسی بہت اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو وہ ہمیں دے ہم اس کو ایکوائر کرتے چلے جائیں، اس کو ایبزارب کرتے چلے جائیں، بلکہ جو وہ کریٹ کر رہا ہے وہ سب چیزیں تعفن ہیں، وہ گاربیج ہے جو ہم اپنے ذاتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مائنڈ میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنی روایات کے اندر انڈکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک لمبے عرصے تک کسی اچھائی کو پریکٹس کرتے ہیں تو پہلے وہ آپ کی عادت بنتی ہے، پھر وہ عادت آپ کی فطرت میں ڈھلتی ہے، پھر وہ آپ کے جینز کو افیکٹ کرتی ہے، وہ پھر آپ کا جینیٹک کوڈ چینج کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ آپ کی نسلوں میں آگے ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی بری چیز کو سوسائٹی لمبے عرصے تک پریکٹس کرتی ہے تو وہ ساری کی ساری برائی اس سوسائٹی کے جین میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اب اس سٹیج پر ہیں کہ ہماری جینیٹک جو کنسٹرکشن ہے وہ چینج ہونا شروع ہوئی ہے سوسائٹی کی۔ اب کبھی کہا جاتا تھا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے جھوٹا پیدا نہیں ہوتا یا برا پیدا نہیں ہوتا، لیکن اب سوسائٹی اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں ہم تو برے ہو کے نہیں آتے، اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں کسی کو برا نہیں بناتا، برا بنا کے نہیں بھیجتا، وہ تو فطرت صالحہ پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ شعور کی حدوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس حد تک پلیوٹڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر
ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. اس کے خواب اور خواہشیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں, اس کے آبجیکٹیوز ہی کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے ٹارگٹس ہی کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں پر میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتا. دلچسپ چیز یہ کہ میں بھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا, میں بھی اسی سائیکل کا حصہ ہوں. میں بھی سب کچھ وہی کر رہا ہوں گا, میں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہوگا, میں نے بھی باوجود علم کے ہونے کے اپنے آپ کو نہیں روک پایا ہوں گا, اور میں اسی سائیکل کے اندر چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں گا. تو آپ اگینسٹ دی ونڈ چلنا بڑا مشکل, بہت ایک امر محال ہوتا ہے. آپ کو اس کے لیے اپنی زندگی کی ساری ہی خوشیوں کو, زندگی کے رشتوں کو, زندگی کی آسائشوں کو, آسانیوں کو, جگہ جگہ پر آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. ہر دن آپ اپنے آپ کو کسی مقتل میں محسوس کرتے ہیں. کہیں آپ کا ریلیشن شپ قتل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں آپ کی خواہشات قتل ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں آپ کے احساسات قتل ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ کی دوستیاں قتل ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں آپ کے رشتے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو بات کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہ بات سمجھنے کے لیے شعور ابھی اس حد تک, آپ ایک بھوکے شخص کو جو 10 دن کا بھوکا ہو, اس کو حلال اور حرام کا اس کے سامنے کھڑا ہو کر لیکچر دے رہے ہیں. اس کے لیے پانی کی ایک بوند اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی اس کو نظر آ رہی ہے. تو وہ آپ کی بات کو کیسے مان لیں؟ اس کے سامنے حلال ہے حرام ہے وہ سب اس کو ہڑپ کر جائے گا. سوسائٹی بھی اس سٹیج پر موجود ہے. یعنی ہم نے وہ جو اشتہا ہے, وہ جو بھوک ہے, وہ جو طلب ہے دنیا کی, وہ اس حد تک ہمارے اندر جمع ہو چکی ہے کہ اب جو کی جانے والی باتیں ہیں وہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھ کر کی جائیں تو وہ ایک اچھا مزہ دیتی ہیں, اس کو آگے بیان کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اچھی کوٹیشنز بنا کر اس کو پوسٹ کریں تو بڑے لائکس ملتے ہیں, شیئر کریں تو لوگ اس کو ری شیئر بھی کر دیتے ہیں. تو بس اس حد تک کے لیے ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے, اور اس حد سے آگے جہاں پہ بھی وہ ہمیں چیلنج کریٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم ان کو پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ پاک نے ہمیں بھیجتے ہوئے آپ قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کا بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے سوچا کہ میں کائنات میں اپنا نائب بناؤں تو اس نے انسان کو تخلیق کیا, اور انسان کو تخلیق کر کے اس نے کہا کہ فرشتوں, اس سے پہلے فرشتے تھے, جن تھے, اور مخلوقات بھی ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام مخلوقات کو بتایا کہ میں نے اس کائنات میں اپنا نائب, اپنا اسسٹنٹ, اپنا ڈپٹی بنانے کا ڈیسیژن کیا ہے, اور وہ انسان ہوگا. تو اب یہ اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ تھی, جو اتنی بڑی ویکینسی تھی جو کریٹ کی اللہ پاک نے, کہ اس کو دیکھ کر سارے فرشتے حیران رہ گئے. اور جو فرشتوں کا سردار جو جن تھا, لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کی بھی اس کو سرداری مل گئی, ابلیس, وہ اس کے اندر جیلسی پیدا ہونا شروع ہوگی. اس نے کہا میں فرشتوں کا سردار ہوں, وہ مجھے اللہ نے اپنا اسسٹنٹ نہیں بنایا, مجھے اپنے ڈپٹی اور اپنا سیکنڈ ان کمانڈ نہیں بنایا, بلکہ کسی اور کو بنا دیا. وہ اتنا بڑا مقام کہ اس کے لیے وہ اللہ پاک سے لڑ پڑا, اور اس نے اپنی اس فرشتوں کی سرداری کو بھی ذرا سا بودر نہیں کیا, اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا, شیطان قرار دے دیا گیا, دھتکار دیا گیا. سوچیں جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم زندگی میں بسر کر رہے ہیں, کیا یہ وہ مقام تھا جس پر اللہ پاک نے انسان کو متمکن کیا تھا؟ یعنی سب کو بٹھایا تھا, اور بٹھا کے ابلیس کو بتایا اور شیطان اور فرشتوں کو بھی بتایا اور جنات کو بھی بتایا کہ میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو پہلے 20-25 سال پڑھے گی, پھر اس کے بعد وہ نوکریاں کرے گی, پھر اس کے بعد وہ نوکریاں کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر معاش کے سرکل کو آگے چلائے گی, پھر ان کے بچے ہو جائیں گے, پھر ان کو اسکولوں میں داخل کروائے گی, پھر وہ بھی اسکولوں سے پڑھ کر پھر بڑے ہو جائیں گے, پھر وہ بھی نوکریاں کریں گے, پھر وہ سارے مر جائیں گے, اور پھر وہ شادیاں ہوں گی. اور یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے, کیا یہ ایک انڈیویجول کے طور پر میں اور آپ اپنی زندگی کو انالائز کریں, کیا یہ وہ زندگی تھی, یہ وہ منصب تھا, یہ وہ شرف تھا جس کے لیے وہ سارے کے ساری مخلوقات انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حسرت کی تھی, اور شیطان نے اللہ سے لڑائی کر دی, ناشکری کر دی, انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.
یعنی یہ وہ شرف تھا، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ تہذیب تھی، یہ وہ اقدار تھیں، اس میں کیا ایسی اٹریکشن ہے جو اس کو وہاں اللہ کی قرب میں میسر نہیں تھی، فرشتوں کی سرداری میں میسر نہیں تھی؟ کون سا ایسا نشہ ہے، کون سا ایسا مزہ ہے جو اس میں ہمیں حاصل ہے اور اس کو وہاں پر حاصل نہیں تھا؟ دیکھیں، آپ کو اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں چیف ایگزیکٹو بنائے جاتے ہیں، آپ وہاں پر ہیڈ بنائے جاتے ہیں، تو آپ کیا لڑتے ہیں ٹاپ سے اپوائنٹمنٹ کرنے والوں کو کہ مجھے آپ سیکورٹی گارڈ کیوں اپوائنٹ نہیں کر رہے، میں نے سیکورٹی گارڈ اپوائنٹ ہونا ہے، یا مجھے آپ کوئی آفس بوائے کیوں نہیں اپوائنٹ کر رہے؟ آپ ایک برتر مقام کے لیے جب اپنے آپ کو ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے برتر کے لیے تو لڑ سکتے ہیں، چھوٹے مقام کے لیے تو نہیں لڑتے نا۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کیا یہ ہم اس کے لیے دنیا میں آئے؟ اس میں کیا نیابت ہے؟ مطلب ہم کیا اسسٹ کر رہے ہیں اللہ کو؟ اللہ نے ہمیں اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے، نائب کہا ہے، خلیفہ کہا ہے، تو کیا یہ کس چیز کی خلافت ہے؟ ہم اللہ خالق ہے، کیا چیز تخلیق کر رہے ہیں؟ اللہ رب ہے، ہم اس کے نظام ربوبیت میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ وہ مالک ہے، وہ ہم اس کی اس نظام ملکیت میں ہم نے کون سا بوجھ اٹھایا ہوا جو ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا تھا اس کائنات کا؟ تو کیسی عجیب بات ہوگی، آپ ایک فوجی کو کسی فوج میں بھرتی کریں اور وہ اس فوج کے اندر ریکروٹ ہو جائے، وہ بھرتی کر لیا جائے، لیکن اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں جس فوج میں بھرتی ہوا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا ہے، نہ وہ ٹریننگ لے اس کرنے کی، نہ اس کو گن اٹھانی آئے، نہ اس کو شوٹ کرنا آئے، نہ اس کو فائٹ کرنی آئے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو جب جنگ کے میدان میں اس کو اتارا جائے گا تو وہ تو گاجر مولی کی طرح کٹ جائے گا، وہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائے گا۔ تو عجیب چیز یہ ہے کہ ہم کائنات میں اللہ کے نائب کے طور پر موجود ہیں اور ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ کی نیابت کی بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر۔ ہمیں وہ شرف جو شیطان جس کے لیے حسرت کرتا ہوا شیطان بن گیا فرشتوں کے سردار سے، ہمیں اس شرف کی اکنالجمنٹ ہی نہیں ہے، ریئلائزیشن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے اپنی اپوائنٹمنٹ، تو ہم وہ پرفارم بھی نہیں کریں گے۔ پھر ہم کیا پرفارم کریں گے؟ ہم جب سب دوڑ رہے ہوں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں گے، اور ہم یہی کر رہے ہیں اس وقت۔ پوری کی پوری دنیا، وہ ساری کی ایک میٹیریلسٹک ورڈ ہے، اور اس نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانوں کو مادیت کے ساتھ متعین کر دیا ہے، ریلیٹ کر دیا ہے۔ تو اب فائنینشیل گین کو دنیا کے اندر کامیابی کہا جا رہا ہے، اور اگر کوئی فائنینشیل گین نہیں ہو رہا، جتنی کامیابی کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بزنس انٹرپرینورشپ کی بکس لکھی جا رہی ہیں، بزنسز کی بکس لکھی ایون اس سے ہٹ کر بھی اب آپ جب عمومی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد معاشی کامیابی، شاید کبھی اس کو علیحدہ سے بتانے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ اب کامیابی کے لیے ایٹیچیوڈ کی، کامیابی کے لیے مینجمنٹ کی، کامیابی کے لیے ڈیسیژن پاور کی، کامیابی کے لیے پرسنل گروتھ کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کی ٹریننگ دینے والے لکھنے والوں کا مطلب اور مطمع نظر صرف ایک ہی ہے، اور وہ فائنینشیل گولز کو کیسے ہٹ کیا جا سکے۔ جب یہ دنیا میں ایک سکسیس کی بیس بن گئی تو اب پوری کی پوری کائنات کے سارے نظام کو یہی ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پر ڈرائیو کرے گی۔ یہی لٹریچر، یہی ہماری تہذیب، یہی ہماری معیشت، یہی ہماری ایجوکیشن، یہی ہمارا مذہب، ہر چیز جمع تفریق اور ضرب تقسیم ہونے کے بعد اسی طرف جائے گی۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں، اسی لیے ہماری ایجوکیشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اچھی جاب اور اچھی نوکری کریں یا اچھے پیسے کمائیں، اس لیے کہ کوئی اوپر ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ڈرائیونگ فورس اسی ایک چیز کو زندگی کے لارجر آبجیکٹو کے طور پر دیکھتی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا۔ شہزاد، اس اے سی کا ریموٹ ذرا مجھے دیں۔ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، یہ زندگی کی ایک لازمی حقیقت ہے۔ ہمیں معاش کی ضرورت ہے، ہمیں وسائل کی ضرورت ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ زندگی کی ڈرائیونگ فورس نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ ہر چیز کا، گھر کے اندر جتنا سامان آپ کو چاہیے ہوتا ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ
جو لے کے جاتے ہیں اس میں کچھ ٹوائلٹس میں رکھتے ہیں, کچھ واش روم میں رکھتے ہیں, کچھ آپ ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں, کچھ کچن میں رکھتے ہیں. تو ساری ضرورت کی چیزوں کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے نا. ہم یہ نہیں کرتے سارا سامان اٹھا کر کسی ایک جگہ پر ڈمپ کر دیں اور کہیں کہ جی ہمارا گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے. ایک ضرورت کی چیز کو صرف اس کی جگہ پر نہ رکھیں. ذرا آپ باتھ روم کی ساری چیزیں اٹھا کر کھانے کے ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں تو دیکھیں کیا میس کریٹ ہوتا ہے. اب اس پر بحث کی جا سکتی ہے کیا یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کو ٹوائلٹ سوپ کی ضرورت ہے, ٹوائلٹ کلینر کی ضرورت ہوگی, وہاں پر جو بھی کموڈ کی صفائی کے لیے آپ کو انسٹرومنٹ چاہیے سب کی ضرورت ہوگی. تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں. ہاں ضرورت ہے, جگہ یہ نہیں ہے. تو جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے, لیکن ان کو یہاں پلیس نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی ضروری چیز کو مقصد سے ریپلیس نہیں کر سکتے. زندگی کا ایک مقصد ہوگا, پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضروریات آپ کی زندگی میں آئیں گی, جن کو آپ حاصل کریں گے تو آپ اس مقصد تک پہنچ پائیں گے. آپ یہاں تک آئے, کسی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہوں گے نا, آپ کا مقصد یہاں آنا تھا, وہ گاڑی آپ کا مقصد نہیں تھا. اچھا گاڑی بھی نہیں چل پاتی اگر اس میں فیول نہ ہوتا, تو یہ ضروریات ہیں. فیول ضرورت تھا, ڈرائیور ضرورت تھا, گاڑی ضرورت تھی, مقصد اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے غلطی کیا کر لی, ہم سیڑھیاں چڑھ کے یہاں تک آئے, لفٹ میں بیٹھ کے یہاں تک آئے. وہ ذریعہ ہے, ضرورت ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. اگر آپ کسی زندگی کی ضرورت کو, ذریعے کو اپنی زندگی کے مقصد سے بدل دیں گے تو آپ اپنی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے, جان بھی نہیں پائیں گے. آپ کو وہ ذریعہ جب آپ مقصد سے بدل دیں گے تو آپ کو اس سے مقصد والی محبت ہو جائے گی, تو آپ اس کو مقصد کی طرح پوجنے لگیں گے. آپ کی لائف میں وہ ڈرائیونگ فورس بن جائے گا. اس کی اہمیت سے کوئی سرے سے کوئی انکار نہیں ہے. وہ اتنا اہم ہے. جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں یہ ہماری زندگی کو کی زندہ رہنے کی ضرورت ہے نا, یہ ذریعہ ہے. ہم پاگل ہی کوئی ہوگا جو کھانے کی اہمیت کو ڈینائی کر دے کہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. نہیں, کھانا کھانا چاہیے, لیکن کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساری زندگی اس ایک آبجیکٹو کے لیے کہ ہم اچھے کھانے کھائیں اور اچھے کھابے کھائیں اور اس کو ہم سمجھیں کہ یہ زندگی کا مقصد ہے. تو لوگوں نے بنا رکھا ہے تو لوگوں کو کھانے اکارڈنگلی ہی نظر آتے ہیں. تو زندگی میں کوئی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ پھر اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذیلی مقاصد پیدا کرتا ہے, اور پھر ان کی تکمیل کے لیے ہم اپنے وسائل, اپنی توانائی, اپنا وقت, اپنی دلچسپیاں, اپنی خواہشات, اپنے ارادے, اپنی کوششیں, ان سب کو جمع کرتے ہیں, ان اسباب کو جمع کرتے ہیں, اور پھر ان اسباب کی بنیاد پر پھر اپنے مقاصد کو سرو کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے چھت پر جانا ہو, سیڑھی بہت خوبصورت ہو, سونے کی بنی ہوئی ہو, آپ اس کے ساتھ آپ کو اتنی اچھی لگے, وہ ذریعہ ہے نا, آپ اس ذریعے سے چمٹ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ کے میں تو 10 کروڑ کی سیڑھی, اب میں اس کو چھوڑ کے اوپر کیسے جاؤں, تو آپ قیامت تک اس پہ بیٹھے رہیں گے تو قیامت تک اوپر نہیں جا پائیں گے. جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو پائے. تو پہلے ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اس کو ذریعہ بنائیں. ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا. ہم جاب کر رہے ہیں, ہم بزنس کر رہے ہیں, ڈٹ کے کمائیں, اتنا کمائیں کہ ہم سے سنبھالا نہ جائے. جتنا کمائیں گے, جتنے وسائل زیادہ ہوں گے, ہم اپنے مقصد تک کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, ہمارے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے جذباتی طور پر. ہم اللہ پاک نے جو فطرت میں ہمارے خواہشات رکھی ہیں, ہم ان کی تکمیل کے اسباب اختیار کرتے ہیں. جو اللہ پاک نے دائرہ کھینچ دیا جائز کا اور حلال کا, اس کے اندر رہتے ہوئے جیسے مرضی زندگی بسر کریں. یعنی کسی ایسے کام میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں جس کو اللہ پاک نے جائز قرار دے دیا. اچھا, ہم وہ بھی سارا پبلک پرسیپشن کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. شادیوں پر بیٹیوں کو جہیز دیں گے, مر جائیں گے, کمر ٹیڑھی کر لیں گے, یعنی ایسے ماں باپ کو میں جانتا ہوں جو 10-10 سال سے جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, ادھار ابھی تک نہیں ان سے اتر سکا.
بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، قرضے لیے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں، قرضے ابھی واپس نہیں ہوئے. بھی آپ کیوں اتنا سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ؟ اس لیے کہ پبلک یہ چاہتی ہے، لوگوں کی خواہشیں ہیں کہ بیٹی جب بیاہی جائے تو بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا جائے کہ وہ اپنے سسرال میں اور بیٹی کے سسرال میں اور اپنے خاندان میں ہماری نیک نامی ہو کہ جی فلاں میرے بھائی نے شادی کی تھی تو اس نے اتنا جہیز دیا تھا، یا فلاں میری بہن نے شادی کی تو اس نے جہیز دیا تھا تو مجھے بھی دینا چاہیے. ہم نے دوسروں کی خواہشات کو اپنی زندگی کے مقاصد میں تبدیل کر لیا. نہیں، اپنی خواہش بھی ہو نا انسان کی تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے یہ میں اپنی ذات کو سرو کر رہا ہوں، تو میں نے غلط کام کیا، میں نے اس کے لیے لوٹ مار شروع کر دی، اس کے لیے میں نے لوٹ کر پورے ملک کو کھا لیا. سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی خواہش ہے، کسی کو نہیں دکھانا، اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں میں. جی میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا ہمارے ہم نہیں اگر نہیں دینا تو ساری زندگی تحقیر میں رہے گی، اگر دیں گے تو تھوڑا سا ویلیو کریں گے، اس دن نہیں دیں گے تو دوبارہ آنے چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے میم کہ ہم نے زندگی میں اپنے آپ کو کہاں تک ایلیویٹ کر لیا، ہمیں کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرتی. اگر ہم لوگوں کی خواہشات کی اتباع اور تکمیل میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو اس کی کوئی حد نہیں. وہ ہم نے اچھا پھر کر لیں، لیکن جہاں آپ کی استطاعت اور وہ لوگوں کی خواہشات متصادم ہوں وہاں پر اپنی استطاعت پر چلے جائیں. جہاں لوگوں کی خواہشات اور اللہ کی خواہش آپس میں متصادم ہوں وہاں پر اللہ کی خواہش پر چلے جائیں. درمیان بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان بہت سا گرے پیریڈ ہے جس میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو لوگ ہم سے خواہش کرتے ہیں. میں اس کو آؤٹ رائٹلی نگیٹ نہیں کر رہا کہ وہ سارے کام نہ کریں، اور آج کے دن اسی لمحے سے آپ ایک وارئر بن کے دنیا میں اتر جائیں اور لوگ ہمیں پاگل اور بے وقوف اور پتہ نہیں کیا اس لیے کہ لوگ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پائیں گے. وہ اس حد تک کریں جس حد تک ہمارے پاس اسپیس موجود ہو، بریدنگ، ہم سانس تو لے سکیں نا اس معاشرے کے اندر. تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت 20 سے 30 سال کے ایج گروپ کے اندر کہیں نہ کہیں سروائیو کر رہے ہوں گے، اور آپ اگر پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو پچھلے 20-25 سال زندگی کے آپ 20-25 سیکنڈ کے اندر آپ کے مائنڈ میں ایک ریل سی گھومیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گزر گئے ہیں. پچھلے 2-4 سال کو سوچ کر دیکھیں جو آپ نے بڑی ٹائف ایجوکیشن کی، بڑا مشکل تھا صبح اٹھنا اور بڑے چیلنجز تھے ایگزامس کے پروسیس میں سے گزرنا، اور وہ پچھلے سارے ایگزامس جو آپ پاس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، کتنی دیر میں آپ اس کی پوری زندگی کے اس پروسیس کو فیل کر کے ختم کر دیں گے. چند سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے. یہ چند سیکنڈ آپ کچھ عرصے کے بعد میری ایج میں کھڑے ہوں گے اور پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو بھی یہ دورانیہ اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. ہمارے پاس ایک بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے. آئیں سر پلیز، جی آئیں تشریف رکھیں. بہت لمیٹڈ سا ٹائم ہے. ہم اس کو احادیث یا قرآن کی روشنی میں جب بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں علم کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن ہم اپنے احساسات میں شاید ان چیزوں کو جگہ نہ دے سکیں کہ مرنے کے بعد جب اٹھا جائے گا تو کہا جائے گا کتنے زندہ رہے. تو اس وقت انسان جو کہے گا وہ بندہ سوچتا ہے مرنے کے بعد کہا تو مرنے کے بعد دیکھیں گے. لیکن یہ اب تک کی جو زندگی ہے اس کو تو ہم سوچ سکتے ہیں. تو میں جو اب تک آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ کل کو کوئی آرگنائزیشن رن کر رہے ہوں گے، نہیں تو اپنی فیملی میں کے سربراہ ہوں گے، آپ ماں ہوں گی، باپ ہوں گے. آپ اپنے کسی جونیئر کو یا اپنے کسی بچے کو کسی کام کے لیے بھیجیں اور وہ کام نہ کر رہا ہو، اس سے بالکل ہی مختلف کام کر رہا ہو، تو آپ کو پسند تو نہیں آئے گی وہ بات. تو پہلے تو ضروری ہے کہ اس شخص کو بدقسمتی ہوگی کہ وہ شخص اکنالج ہی نہ کر رہا ہو کہ اس کو کیا کام بھیجا گیا ہے، اس کو کیا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے. ہم اس فیز میں انٹر ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ایسے ہمارے معلومات میں اور بہت سی چیزیں ہر لمحے داخل ہوتی ہیں. ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہمارا
سینما، ہمارا میڈیا، ہمارے وہ سارے کے سارے ہماری شخصیت پر اس طرح سے حملہ آور ہیں کہ وہ ہمیں اس بنیادی نقطے سے میں مرتکز کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اب یہ جو جتنی میں نے بات کی کہ ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ ایک مبہم سی بات ہے، غیر واضح بات ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھ بھی لے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، تو اب نائب کے ذمے کیا کام تھا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں کبھی نہیں اس پر بات ہوئی شاید، یا شاید کسی نے اس نیابت کے کوئی JDs نہیں بتائیں، جاب ڈسکرپشنز نہیں بتائیں کہ اللہ کے نائب کے طور پر ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلی چیز جو میں نے بیان کی ہے وہ اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے شعور میں اس چیز کی گنجائش پیدا کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ جب اللہ پاک نے ہمیں روحوں کو پیدا کیا اور وہاں پر اللہ پاک نے ہم سے حلف لیا، قرآن پاک میں آتا ہے، تو اللہ پاک تمام روحوں نے اللہ پاک کے الہ ہونے کا حلف دیا، اور دوبارہ جب روحیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی تو اللہ پاک بتائیں گے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ نے ہم سے جو حلف لیا، اور پھر اس حلف کی پاسداری میں ہم نے کیا زندگی بسر کی یا نہیں بسر کی، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو پہلا شعور یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، یہ وہ سوال ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جس لیے بھیجے گئے وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ اب باقی ساری کی ساری زندگی اس مقصد کے خود بخود گھومنے لگے گی، اور وہ ایک نارمل اور خوبصورت زندگی ہوگی۔ اس میں اتنی سرشاری ہوگی اور اتنا کیف ہوگا اس زندگی کے اندر کہ اس زندگی کی تکلیفوں میں وہ لذت ہوگی، وہ مزہ ہوگا جو اس کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مطلب ہم دنیا کی لذتوں کو دنیا کے طے کردہ چیزوں کے اندر ہی تلاش کرتے ہیں نا، جو فاسٹ فوڈ کو ہم نے فیل کر لیا تو وہ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کسی نے کر لیا، یا کوئی اچھی مووی دیکھ کر ہم نے ایک خوشی محسوس کر لی، یا کوئی فائنینشیل گین ہوا تو کوئی خوشی محسوس کر لی، کوئی خاص رشتہ استوار ہو گیا تو کوئی خوشی محسوس کر لی۔ یہ ساری کائنات کے اندر کی خوشیاں ہیں جو ہمارے خارج میں موجود تھیں، اور ہم نے ان کو ایکوائر کر لیا محنت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن ایک خوشی کا احساس اللہ نے ہماری روح کے ساتھ پیوستہ کر کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ وہ تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہماری فریکوینسی اس فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں جس کے لیے میں بھیجا گیا، تو وہ جو خوشی کا احساس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس خوشی کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اس خوشی کو خوشی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو اللہ سے یہ دعائیں کرتے گئے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو ہمیں جو تیرا آخری نبی آئے گا نا، اس کی امت میں پھر پیدا کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک، اور ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور وہ آئیں گے۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا امتی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی یہ شرف ملے۔ لیکن جو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ وجہ یہ کہ جو نبی ہوتا ہے دراصل وہ دنیا میں انسان کے پیدا کیے جانے والے مقصد سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے جس طرح کی زندگی اللہ پاک نے انسان کو بناتے ہوئے جو فرشتوں سے جو بات کی تھی، وہ اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی چونکہ اس کام کے سب سے قریب ہوتا ہے جس کام کو اللہ پاک نے کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو وہ سب سے زیادہ اس خاص خوشی کے قریب ہوتا ہے، اس کو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس خوشی کا۔ اب نبیوں کو تو فاقے کرنے پڑتے ہیں، نبیوں کو تو آروں کے سے چیر دیا جاتا ہے، ان کے تو شب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹس ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو مہینوں چولہے نہیں جلتے، ان کو تو طائف کے وادیوں میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، ان کے تو وجود اطہر لوگوں کے پتھروں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، ان کو تو اپنے گھر بار اپنے خاندان سب کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا جاتا ہے،
ان کو تو ان اذیتوں اور تکلیفوں کی ایک نہ ختم ہونے والی کے سلسلے میں وہ اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں جن کا تصور نہیں ہم کر سکتے ایک لمحے کے لیے بھی. اس کے باوجود وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی شخص کوئی خاص قربانی دیتا ہے، کوئی خاص اذیت برداشت کرتا ہے، کوئی کسی خاص تکلیف میں سے گزرتا ہے جو اس کے مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کو اس کے مالک کا التفات ملتا ہے. اس وقت اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب اللہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جو اللہ کی توجہ میں خوشی ہے وہ پوری کائنات مل کر بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جائے. ہمیں جتنے مرضی سوشل میڈیا پر لائکس مل جائیں، ہمیں ہمارے کومنٹس کی بھرمار ہو جائے، ہمیں ملینز کے فالورز مل جائیں، وہ سب ہمیں وہ خوشی نہیں دے سکتے جو اس کائنات کا رب، آپ کا اور میرا مالک، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جب ہماری طرف خوشی کے احساس کے ساتھ ملتفت ہوگا، دیکھے گا، تو وہ جو ہماری روح پر اثرات ثبت کرے گا، وہ کیفیات اس کائنات میں موجود ہی نہیں. اس لیے ہمیں زندگی میں ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کبھی وہ کیا نہیں ہے، اس لیے شاید ہم اس چیز کو اکنالج بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو ٹیسٹ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ ہماری زندگی کی لرننگ ہوتی ہے، ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس کو وہ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب شہید اٹھایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا کہ اللہ پاک قائم کریں گے جنتیوں کی بیٹھک اور ان سے پوچھیں گے، شہید سے، تمام جنتیوں سے، کہ میری جنت میں کوئی کسی چیز کی کمی؟ تو جنتی کہیں گے بھائی تعالیٰ یہ تو ہمارے تصور، ہمارے گمان سے بھی ارب ہا گنا زیادہ کرم نوازیوں کی جگہ ہے، یہاں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ تو ایک طبقہ ہاتھ اٹھائے گا، وہ کہے گا یا بھائی تعالیٰ ہمیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. سارے جنتی حیران و پریشان ہوں گے کہ یہ کون پاگل لوگ ہیں، ان کو اللہ کی جنت میں بھی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو وہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گے اے بھائی تعالیٰ تو نے ہمیں زندگی دی تھی، اور جس لمحے ہم نے اپنی زندگی تیری رضا کے لیے قربان کی تھی، جب وہ گولی چلی تھی جو تیرے نام کی سربلندی کے لیے، یا ہماری گردن پر وہ تلوار چلی تھی، اس لمحے جو تیرا التفات ہمیں ملا تھا، وہ جو چاشنی تھی، وہ جو مزہ تھا، وہ نہ اس دنیا میں تھا نہ اس جنت کے اندر موجود. تو اللہ پھر ان کو اپنا اس حسب حال اللہ پاک ان کو اپنا دیدار کروائیں گے جنت کی جنتیوں کو، جو وہ تو وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی. بطور بات یا بطور ماں ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تو بچے کو بتا دیا کہ جب کوئی مہمان ہے ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں اٹھاتے، اور ساری زندگی بچے سے ہم نے نہیں پوچھا جب تک وہ بچہ ہے کہ اس نے ایکٹ کیوں کیا، وہ اس نے اتنا غلط کام کیوں کیا، اتنا انسوفسٹیکیٹڈ، اتنا جاہلانہ سا کام، جس میں ہماری ایک سو کال جو ایک مینرزم کے ایک ایکٹیویٹی کی. اچھا اب ہوا کہ اگر رات ہو گئی ہے، رات کو پیرنٹس بچے کی ایک ڈائری فل کرنے کے لیے پیرنٹس نے فل کرنی ہے، بچے نے فل نہیں کرنی. یہ بچے کی ڈائری ہے، پیرنٹس نے دیکھنا ہے کہ بچے کو یہی محسوس ہوگا کہ میری مارکنگ ہو رہی ہے، مجھے اس سے ریوارڈ ملے گا، میری اپریسیشن ہوگی. اب پیرنٹس نے جب رات کو سوتے ہوئے بچے سے پوچھا، پیار سے گود میں لے کر چوم کر کہ بیٹا آپ نے صبح اتنا غلط کام کیا، گیسٹ آئے ہوئے تھے، انکل دو آنٹیاں، اور آپ نے یہ سب کام کیا، تو بچہ آپ کو بتائے گا اگر آپ نے اس کو اسپیس دی ہے. خوف، جب دن میں خوف کی کیفیت میں آپ نے اس کو ڈانٹا تو اس وقت وہ اس کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہوگی. خوف میں یعنی جو بچہ ہے وہ دو خوف ایکوائر کرتا ہے صرف، وہ آواز کا خوف ایکوائر کرتا ہے اور ہائٹ کا. یعنی یہ وہ خوف ہے جو وہ ان بلڈ اس کے اندر ہوتے ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں وہ صاف کرتا ہے دنیا سے. لے کے پیچھے وہ یعنی جب فطری طور پر دو خوف دنیا میں لے کر آتا ہے. تو جو ہی ہم غراتے ہیں، چلاتے ہیں، تو بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہاں پر فریز ہو جاتی ہے. اب وہ اس آواز کے بلند ہونے کے ساتھ ہی اس کا مائنڈ وہاں پر روٹین کا ورکنگ چھوڑ دیتا ہے. اب آپ اس کے بعد اس کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اگلے زیادہ پڑھ کے سنا دیں سارا، اس تک کوئی خیر نہیں پہنچے. اس لیے کہ آپ نے دراصل ایک گلاس کو الٹا کر کے اب اس کے پیندے میں سے پانی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن رات کو آپ کے پاس اپرچونٹی، آپ کو بھی پتہ چلا میں نے کچھ زیادتی کر دیا یا مجھے اس وقت کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. اب آپ نے پیار سے اس کو پوچھا،
بچے کو بھی اسپیس ملی تو اس نے کہا بابا مجھے وہ جو پیپسی آپ پی رہے تھے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو میں نے دیکھا 4 لوگ پی رہے ہیں، یہ 4 لوگ وہ شامی کباب کھا رہے ہیں، ان کی خوشبو آ رہی تھی، تو وہ 4 کھا رہے ہیں تو میں نے بھی کھا لیا، تو کیا بات ہوئی. تو بچے کے لیے کے پاس کیا لاجک موجود ہے کہ ایک ایسا عمل جو 4 لوگ کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا تو کون سا ہوگا. اب اس کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں مینرزم، دوسروں کے سامنے اچھے بچوں کو پریزنٹ کرنے کا کیا مائنڈ کے اندر کانسیپٹ ہے جس کو ہم دوسروں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ یا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو بچہ ہم یہ جو ڈائری ہے دراصل یہ ڈائری نہیں ہے، دراصل یہ وہ کمیاں جو ماں باپ اپنی تربیت کے عمل کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا سلوشن ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو بچے کو چاہیے ہوتی ہے وہ توجہ چاہیے ہوتی ہے. بچہ ہر لمحے توجہ چاہتا ہے. آپ دیکھیں شعور تو چھوڑ دیں، آپ 2 ماہ کا 4 ماہ کا 6 ماہ کا بچہ وہ اس کو بھوک لگی ہے، ماں نے اس کو دودھ پلا کے پنگوڑے میں ڈال دیا، اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، ماں پیچھے ہٹ گئی ہے، 2-4 منٹ بعد پھر حضرت کی رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، ماں سامنے آئی چپ کر گیا. اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تم کھا پی چکے ہو، اب تم چپ کر کے سکون کرو اگلے کھانے تک کے لیے. لیکن نہیں، اس کو توجہ تو نہیں مل رہی نا اس لمحے میں، اس لیے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ آواز دے سکتا ہے، رو سکتا ہے. اس کو نہیں پتا یہ رونا ہے یہ ہنسنا ہے. وہ اس کو اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے ماں کو بلایا اس نے اور ماں کے ساتھ بھی انگیج ہو گئی. وہاں سے ہم توجہ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک ہم ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں جس سے ہمیں دوسروں کی توجہ ملے. ہم اچھی تصویریں بناتے ہیں اور ڈسپلے کرتے ہیں، ہم پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں، ہم اچھی چیزیں، سوشل میڈیا کا فنومینا آ گیا ہے، ہر لائک ایکچولی تو دوسروں کی توجہ ہے نا جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ہر فارورڈ، ہر وہ چیز. یعنی اب تو لوگ کعبہ کے سین میں جا کر سیلفی لے کے سوشل میڈیا پر چڑھاتے ہیں اور پھر کعبہ میں ہی بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ کتنے لائک آتے ہیں اس کے. جہاں جا کر جس لمحے اللہ کے ہونے کے احساس کے علاوہ کوئی دوسرا احساس نہیں ہونا چاہیے، جہاں مخلوق کا تصور ختم ہو جانا چاہیے، خالق اور مخلوق کے ریلیشن شپ میں کوئی امپیورٹی نہیں رہنی چاہیے، وہاں پہ بھی ہم توجہ دنیا سے چاہ رہے ہیں. تو یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے. اب بچے کو توجہ چاہیے اور اس کو ماں باپ تو توجہ کب دیتے ہیں جب وہ دیوار پر لکیر لگاتا ہے، جب وہ چھوٹے بھائی کو مارتا ہے، جب وہ گلاس توڑتا ہے، تو وہ پھر دیواروں کو صاف نہیں رکھے گا، وہ اور لکیریں لگائے گا. اس کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن توجہ کے اختتام پہ بے شک اس کو اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ توجہ کا کانٹینٹ اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کہ وہ اذیت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. پھر جب وہ ایسا بار بار کرتا ہے تو وہ اس کی جبلت میں تبدیل کوئی نہیں، وہ پہلے عادت بنتی ہے، وہ چیزیں ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ تو کوئی اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، یہ ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا ہے. لیکن ماں باپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جب وہ شرارت نہیں کرتا، جب وہ پرسکون ہوتا ہے، جب وہ دیواریں گردی نہیں کرتا، جب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا بہیو کرتا ہے، جب اس کا اسکول کا وہ ہوم ورک کر کے لے کے جاتا ہے، تو تب تو ماں باپ نے کبھی اس کو اکنالج نہیں کیا. جب اسکول سے شکایت آتی ہے تو وہ پھر اس کو آنکھیں نکالتے ہیں. باپ کہتا ہے میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں، میں تو صبح سے لے کے رات تک یہ کرتا ہوں. ماں کہتی میں تمہاری نوکرانی بنی رہتی. تو جب بچے کو تو سب روٹی سے زیادہ چیز جو چاہیے، دودھ سے زیادہ جو چیز چاہیے، اس کو اپنے خوف مار ذلت سے بھی زیادہ جو چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ توجہ کرتی ہے. تو یہ جو ڈائری ہے بیسیکلی ہم ماں باپ کو انڈائریکٹلی دھکیل کے لے کے جاتے ہیں اس وقت میں جب وہ خود نیوٹرلائزڈ ہوتے ہیں، نیگیٹو نہیں ہوتے، نارمل ہوتے ہیں. اور اس لمحے جب وہ بچے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو بچے کی بہت سی چیزوں کے اچھے ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو وہ جبلی طور پر وہ مائل تو خود بخود اپنی اولاد کی طرف ہوتے ہیں اچھے سے. تو وہ جب ہر اچھے کام کو اکنالج کرتے ہیں تو ہم ماں باپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ جب کسی بچے میں کوئی اچھا کام دیکھیں تو اس کو اس حد تک اکنالج کریں کہ بچہ خوف محسوس کرے کہ اگر میں نے یہ اچھے کام نہ کیے تو مجھے یہ والا پیار نہیں ملے، بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے مار پڑے گی یا خوف. اس کو دوسرا نیگیٹو خوف کی بجائے اس کو پازیٹیو خوف کی طرف اپلائی کرائے. تو یہ سارے کام اس میں موجود ہیں. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے، جو ہمیں اسسٹنس ملتی ہے ماں باپ کو، وہ یہ کہ یہ 8 10 12 کام اگر اس میں لکھے ہوئے ہیں
تو 8 10 12 15 20 کام بچے کی جو میموری ہے وہ ایک وقت میں اس کو میمورائز کرنا مشکل ہے, یعنی اس کو حفظ کرنا مشکل ہے. جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں چمک ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا بچہ کہا جائے, اس کو سمجھا جائے. لیکن جب آپ ایک 5 سال 6 سال کے بچے سے وہ 10 15 20 کام توقع کرتے ہیں, وہ جب کام اس کے سامنے آتا ہے تو اتنا ریفلیکس ایکٹ کرتا ہے وہ بچہ کہ اس کو وہ اٹریکٹیو چیز کے رستے میں اس کی ابھی میموری پروسیس نہیں کر پاتی اس پوری انفارمیشن کو جو ہم نے اس کو مختلف طریقوں سے دی ہوئی ہے, کبھی مار کے دی ہوئی ہے, کبھی ڈانٹ کے دی ہوئی ہے, کبھی ویسے سمجھایا ہوا ہے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں. ہم نے مختلف نامناسب موقعوں پر غیر مناسب طریقے سے وہ ساری باتیں بچے سے کر دی ہوئی ہیں. اگر ہمارے کاغذوں میں بچے کی تربیت کا عمل تو ہم کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے, لیکن وہ کوئی بھی چیز تربیت تو ہوتی نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی آپ اس تک اس کے شعور تک ہم نے چیزیں پہنچائی ہیں ان ساری چیزوں کو بھی وہ میمورائز نہیں کرتا. پھر میمورائز کر بھی لے تو اس کا پروسیسر اتنا سلو کام کرتا ہے کہ جب وہ سچویشن سامنے آتی ہے تو اس سچویشن میں وہ ابھی اس کا پروسیسر بیچ میں کام کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا پڑ جاتا ہے. اس کی جبلت اس کو زیادہ تیزی سے دھکیلتی ہے, اس کا شعور ابھی سلو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو یا یاد نہیں رکھ پاتا یا ان کو پروسیس نہیں کر پاتا وقت کے اوپر. جب آپ رات کو ان سے وہ ساری باتیں کرتے ہیں نا, آپ جو اچھے کام کیے اپریشیٹ کرتے ہیں, جو اچھے کام نہیں کیے وہ کیوں نہیں کیے پوچھتے ہیں, اور وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں, تو انسان کی جبلت ہے وہ جب اس ایک چیز تکرار کے ساتھ بار بار اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی شخصیت اور ذات کا حصہ ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی احکامات دیے جو درجنوں دفعہ بیان کیے گئے, حالانکہ ایک دفعہ کہنے سے بھی وہ اتنے ہی حکم کے طور پر فرض ہو جاتے ہیں, پر اتنا وہ 70 دفعہ کہنے سے ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جن چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھا اللہ پاک نے ان کو ریپیٹڈلی لکھا ہے, یعنی اس کی تاکہ میمورائز ہو جائیں. ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا. اگلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے حوصلہ افزائی. عام طور پر ہم بچوں کو کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ مبہم طریقے سے کرتے ہیں, غیر واضح کرتے ہیں. بس یہ کہیں گے بہت پیارا بچہ, بہت اچھا بچہ. اب یہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں, بچے کو پتہ نہیں کہ اس کی کس اچھائی کی وجہ سے اس کو پیارا اور اچھا کہا جائے. جنرلی کیسے کوئی بچہ اچھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہت 2-4 ایسی کمزوریاں خامیاں ہوں جو درست ہوئے جانے کے قابل ہوں. تو ہم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیرنٹنگ میں کہ بچے کی ذات میں جب بھی کوئی آپ اس کی تعریف کریں اس تعریف کے پیچھے ایک واضح لاجک ایگزسٹ کرنی چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ میں اس وجہ سے اچھا ہوں تو وہ اپنی اس اچھائی کے پودے کو پانی دیتا ہے, اور بچے کو پتا ہو کہ مجھے اس وجہ سے پیارا اور اچھا کہا جا رہا ہے, اور وہ اپنے اچھے ہونے کے اس کیفیت کو اور چاہے گا کہ اس کو برقرار رکھا جائے, بڑھایا جائے. اور وہ ہوتا ہے حوصلہ افزائی کے ذریعے سے. حوصلہ افزائی ان چیزوں پر, ان کاموں میں, ان تمام. آخر میں اس کو ڈائری کے کانٹینٹ پر آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہے کیا کیا چیزیں. یعنی ایکچولی جب ہم پیرنٹ سے بات کریں گے تو ہماری یہاں سے ایک طرح سے بات شروع ہوگی, اور پھر یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس کے بعد اس کی گفتگو ہے جو میں نے آج کیا, چونکہ پیرنٹس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن جب آپ پیرنٹس کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے یہیں سے ہماری اگلی گفتگو کی کنٹینیوٹی ہوگی, تو آپ ان چیزوں کو جان لیں گے جو اس سے متعلق ہیں. میں صرف ایک چیز بیان کر دوں, اس میں نماز ہے, قرآن ہے, درود پاک ہے, اللہ کا ساتھ ہے یعنی بسم اللہ وغیرہ, سلام ہے, ملاقات کے مینرز ہیں, سچ اور دیانت ہے, شکر گزاری اور صبر ہے, فرما برداری ہے, اس میں لینگویج اور اسپیچ ہے یعنی زبان اور گفتگو اور بول چال, اخلاق و آداب ہیں, کل عبادت و صلہ رحمی ہے, اپنا کام خود ہے, مدد ہے, چیزوں کو ضائع نہ کرنا ہے, جانوروں اور پودوں کی نگہداشت ہے, ڈسپلن ہے, اسکول کا کام, اضافی مطالعہ, سونے جاگنے کے آداب, ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہے. پھر جو چیزیں ممنوع ہیں جو نہیں کھائی جانی چاہیے وہ ہے. پھر صفائی ہے جسم کی اور کپڑوں کی اور جگہ کی, پھر دانتوں کی صفائی ہے, پھر ورزش و جسمانی کھیل ہے, پھر ٹی وی ہے, پھر فون اور کمپیوٹر کا ضابطہ ہے یعنی, اور اسی طرح مزید کچھ اگر اچھی چیزیں ہیں تو یہ 15 منٹ میں یہاں سے لے کے یہاں تک ساری چیزوں کو بچے سے ڈسکس کیا جاتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ آج اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بچے نے آج اکارڈنگلی پرفارم کی.
اگر وہ اکارڈنگلی پرفارم کیے تو روز ان چیزوں پر بچوں کو پیار کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. روز کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں, آپ نے نماز پڑھی ہے, اللہ پاک کو بہت پسند ہے, آپ کے اوپر نماز فرض بھی نہیں پھر بھی آپ نے نماز شروع کر دی. بچہ فیل کرتا ہے کنیکٹیوٹی کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی اور اللہ سے بھی کنیکٹ ہوگا. آپ بچے سے درخواست کرتے ہیں کل جب آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے اپنی ماما کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کو سے, آپ نے اپنے دادا کے لیے کرنی ہے, اپنے خدا کے لیے کرنی ہے, اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے, اللہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے نماز کو ایک خوبصورت عمل میں تبدیل کر دیا. اب اس میں نماز میں بھی دو چیزیں لکھی ہیں, ایک نماز ہے, ایک خشوع و خضوع ہے. عام طور پر میرے جیسے لوگ تو وہ اپنی زندگی گزار چکنے کے بعد ان کو نہیں پتہ چلتا کہ نماز دراصل خشوع و خضوع کا نام ہے. جس کا خشوع و خضوع نہیں اس کی نماز نہیں. ہمیں پتہ چلتا کہ شاید نماز 4 دفعہ اوپر نیچے جھکنے اور کچھ چیزوں کو پڑھ لینے کا نام ہے, کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں. اس ڈائری میں شروع میں بچے سے متعلق ہے اسے کہ وہ نام وغیرہ اپنا لکھے گا اپنی چیزوں سے متعلق. اس کے بعد ایک پیج ہے جو دراصل یہ پوری ڈائری ہے. یہ ایک پیج ہے